اوکے، احد کی لڑائی سے پہلے نبی علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا کہ آپ ایک جنگی مینڈھے پر سوار ہیں، اور اگرچہ آپ کی تلوار ذوالفقار آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کی دھار آپ نے دیکھا کہ وہ ٹوٹ چکی ہے۔ اور اس خواب کی تعبیر نبی علیہ السلام نے یوں کی کہ ایک جنگ ہونے والی ہے کہ جسے آپ خود لیڈ کریں گے، لیکن آپ کے گھر والوں میں سے ایک شخص شہید ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ احد ہی کی لڑائی میں نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کو ان کے لیے بہت دکھ ہوا تھا، آپ ان کی باڈی کو دیکھ کر بہت زیادہ روئے بھی تھے، اور فرمایا تھا کہ اگر مجھے حمزہ کی بہن یعنی صفیہ پھپھو کے غم کا احساس نہ ہوتا تو میں حمزہ کو یوں ہی چھوڑ دیتا، یہاں تک کہ قیامت کے دن یہ پرندوں کے پوٹوں میں سے کلمہ پڑھتے ہوئے نکل کر کھڑے ہو جاتے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کبھی مجھے قریش پر تسلط ملا تو میں ان کے مردوں سے حمزہ کا کئی گنا زیادہ بدلہ لوں گا۔ لیکن پھر اسی وقت النحل کی 126 نمبر آیت نازل ہو گئی کہ اگر تم سزا دینا چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تمہیں تکلیف ملی ہے، لیکن اگر صبر کرو تو وہ صبر تمہارے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو پھر اس وحی کے بعد نبی علیہ السلام نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو چادر ارینج ہوئی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ آپ کا چہرہ ڈھانکو تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور پاؤں ڈھانکو تو چہرہ۔ تو اس پر نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ حمزہ کا چہرہ ڈھانک دو اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو۔ شہدائے احد کی قبروں سے گزرتے ہوئے نبی علیہ السلام ایک خاص طرح کا سلام کیا کرتے تھے کہ تم پر سلامتی ہو اس وجہ سے کہ جو تم نے صبر کے ساتھ برداشت کیا، اور تمہارا آخری گھر انتہائی خوبصورت ہوگا۔ اب یہاں ایک بڑی زبردست بات ہے، قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہید مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، البقرہ آیت نمبر 154۔ لیکن شہدائے احد ان کی شہادت بھی بڑی خاص قسم کی ہے۔ ایک تو ان کی روحیں ان کے جسموں اور جنتوں کے درمیان سفر کرتی ہیں، وہ ایسے کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کی طرح ہیں کہ جو عرش کے ساتھ لٹکی قندیلوں کے اندر رہتے ہیں۔ ان قندیلوں کے قریب جنت کی ایک نہر ہے بارق، وہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں وہاں چلی جاتی ہیں اور گھوم پھر کر پھر انہی قندیلوں کے اندر واپس آ جاتی ہیں۔ لیکن رات کے وقت وہ روحیں قبر میں موجود ان کے جسموں میں آتی ہیں اور فجر سے پہلے پھر واپس چلی جاتی ہیں۔